امریکہ اور چائنا ایک ایسی چیز کے لیے مد مقابل آ چکے ہیں جو دنیا کی انتہائی طاقتور چیز ہے۔ یہ چیز بظاہر اتنی چھوٹی ہے کہ یہ آپ کی انگلیوں کی ٹپ سے بھی چھوٹی ہوگی، مگر اتنی طاقتور کہ اگر کوئی ملک اس پر کنٹرول حاصل کر لے تو نہ ہی فوجی طاقت کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی ایٹم بم کا استعمال کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی مدد سے ٹارگٹ ملک کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس تیل ہے وہ ملک طاقتور ترین ملک ہے، مگر یہ چیز تیل کی طاقت سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیمی کنڈکٹر سے بنی چھوٹی سی مائکرو چپس کے بارے میں۔ اس چھوٹے سے سائز کی چپ میں لاکھوں سرکٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور الیکٹریسٹی کے فلو کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری یہ ماڈرن دنیا اور اس میں استعمال ہونے والی تمام ڈیوائسز اس کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی گھڑی سے لے کر کیلکولیٹرز، ٹی وی، کمپیوٹرز، ریموٹ اور موبائل فونز، ریفریجریٹرز سبھی اسی کے محتاج ہیں۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ ملٹری پرپزز کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار، ریڈار، میزائلز اور ٹینکس سب کچھ اس مائکرو چپس کی وجہ سے ورکنگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کل انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں اس کا ہر طرف چرچا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ان مائکرو چپس کو لے کر کیا ٹینشن چل رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1950 میں امریکہ میں تیار ہونے والے کمپیوٹرز نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کمپیوٹرز اتنے بڑے تھے کہ ان کو رکھنے کے لیے الگ سے کمرہ تیار کرنا پڑتا تھا، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں وائرز کے ذریعے یہ کیلکولیشنز ہی کر سکتے تھے۔ دوسرا، ان کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ الیکٹریسٹی بھی استعمال ہوتی تھی۔ مگر کچھ عرصہ بعد ٹرانزسٹرز ایجاد ہو گئے، جس کی وجہ سے اب وائرز کی بجائے ٹرانزسٹرز آن آف سوئچ کے طور پر استعمال ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کمپیوٹرز کا سائز بہت بڑا تھا۔ 1959 میں کلبی اور رابرٹ نوئس دو سائنسدان ہیں جنہوں نے سیمی کنڈکٹر کی مدد سے ٹرانزسٹر کے سرکٹ کی طرح مائکرو چپس ایجاد کی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے بورڈ پر جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانزسٹر استعمال ہوتے تھے، اب صرف ایک مائکرو چپس ان تمام سرکٹ کو جوڑنے کا کام کرتی تھی۔ اب کی بار کمپیوٹر سے لے کر ہر چیز کے سائز میں بھی واضح کمی آ گئی تھی، اور 1960 میں بڑے بڑے انویسٹرز اپنی دولت ان کمپنیوں میں انویسٹ کرنے لگے۔ 1980 کی دہائی میں اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی تھی کہ اب ایک مائکرو چپس میں 3 لاکھ کنیکشنز جوڑے جا سکتے تھے، جو کہ کرنٹ کے فلو کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ امریکہ اپنی جارحداری قائم کر چکا تھا اور پوری دنیا میں انقلاب بھی آ چکا تھا۔ ایسے میں جاپان نے بھی مائکرو چپس بنانا شروع کر دیں اور ان کو امریکہ کی مارکیٹس میں سستے داموں بیچنے لگا، مگر امریکہ کو کہاں منظور تھا کہ کوئی ان کی جگہ لے، تو امریکہ نے جاپان کی مائکرو چپس پر 100% ٹیکس لگا دیا، اور محض 6 مہینوں میں جاپان کی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں کیونکہ ان کے پاس بائرز نہیں تھے۔ تائیوان نے اس سے سبق سیکھتے ہوئے امریکہ سے شراکت داری قائم کی، اور تائیوان کے انجینئرز جن کا نام ڈاکٹر مورس چینگ تھا، وہ امریکہ کی مائکرو چپس بنانے کی کمپنی میں ملازمت کر چکے تھے۔ تائیوان پہنچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تائیوان بجائے نئی کمپنیاں بنائے جن پر کروڑوں ڈالر خرچ آئے گا، کیوں نہ امریکہ سے مائکرو چپس کے ڈیزائن اور سافٹ ویئر خرید کر انہیں تائیوان میں بنانا شروع کر دیں، اور پھر مارکیٹنگ امریکہ میں ہو۔ وہ جانتے تھے کہ مائکرو چپس کو تیار کرنے کے لیے خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مٹی کا ذرہ بھی مائکرو چپس کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہی ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس سے تائیوان کے مینوفیکچرنگ کاسٹ میں بھی 50% تک کمی آ گئی۔ دوسری طرف تائیوان کو امریکہ کا ساتھ بھی چاہیے تھا، کیونکہ چین تائیوان پر دوبارہ قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ چنانچہ 1987 میں تائیوان میں نیشنل لیول پر TSMC کے نام سے ایک کمپنی بنائی گئی۔
TSMC تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی نے محض چند سالوں میں بہت زیادہ منافع حاصل کیا، مگر 2000 میں چائنا میں صنعتی انقلاب کے بعد چین نے بھی مائکرو چپس حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 40% پوری دنیا کی مائکرو چپس تائیوان چائنا کو سپلائی کرنے لگا، مگر چین کو احساس ہوا کہ کیوں نہ امریکہ سے ان مائکرو چپس کے سافٹ ویئر اور ڈیزائن ڈائریکٹ خریدے جائیں۔ اس کے لیے چین نے امریکہ کی کمپنیوں کو لاکھوں ڈالر دے کر معاہدہ طے کر لیا۔ اب چین ڈائریکٹ امریکہ کی کمپنیوں سے مائکرو چپس ٹیکنالوجی خریدنے لگا، مگر 2021 میں انکشاف سامنے آیا کہ چین امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی مائکرو چپس ٹیکنالوجی کے ذریعے سپر نیوکلیئر لیبارٹریز بنا رہا ہے، اور جلد ہی 20 اکتوبر 2021 میں امریکہ کی آنکھیں تب کھلی جب یہ پتہ چلا کہ امریکہ کی بنائی ہوئی مائکرو چپس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چین نے ایک ایسا میزائل تیار کر لیا ہے جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز سفر کرتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر امریکہ کے ریڈار بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ امریکہ 10 سالوں سے اس طرح کا میزائل بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ میزائل نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ 2022 میں امریکہ کے صدر نے اعلان کیا کہ آج کے بعد امریکہ کی کوئی کمپنی چین کو کوئی مائکرو چپس ٹیکنالوجی نہیں فراہم کرے گی، اور تائیوان کو خبردار کیا کہ وہ بھی چین کو کوئی مائکرو چپس نہ دے۔ مگر تائیوان کو ایک طرف سے ڈر ہے کہ اس کا ہمسایہ ملک ایسا کرنے پر اس پر حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، مگر کیونکہ دونوں ملک ایٹمی قوت ہیں تو ڈائریکٹ وار کرنے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ کولڈ وار شروع ہو جائے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ کولڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ چائنا آگے اس معاملے میں کیا پیش رفت کرتا ہے۔